اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ سلسلہ بحث امامت کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ امامت کے دو شعبے ہیں، ایک امامت عامہ اور ایک امامت خاصہ۔ ابھی تک ہماری گفتگو امامت عامہ میں جاری تھی اور بعض براہین عقلی، تاریخی اور قرآنی آیات کے عنوان سے بیان کیے تھے۔ دو باتیں اس کے ذیل میں ابھی باقی ہیں کہ جیسے ہی وہ بیان ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ امامت خاصہ میں وارد ہو جائیں گے۔ امامت عامہ یعنی وہ ابحاث جو منصب امامت کے ساتھ سازگار ہیں، اور وہ خصوصیات جو امامت عامہ کے اندر بیان ہوں گی وہ تمام افراد امامت میں جاری و ساری رہیں گی۔ امام کا ہونا ضروری ہے، امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، تو جو بھی امامت کا مصداق ہوگا وہ بھی منصوص من اللہ ہوگا، اس کو اللہ بنائے گا، کیونکہ امامت اللہ کا کام ہے، امام بنانا بشر کا کام نہیں ہے۔ آج کی گفتگو امامت عامہ کے شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ عصمت کا ہونا ضروری ہے امامت کے لیے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ عصمت کی حقیقت کو بیان ہونا چاہیے۔ دوسرا، علم غیب منصب عامہ امامت کے لیے ضروری ہے۔ تیسری بات انشاءاللہ جو امامت عامہ کے عنوان سے جاری رہے گی وہ معجزے کا ہونا ضروری ہے منصب امامت کے لیے۔ اب وہ جو بھی اس امامت کا مصداق طول تاریخ میں وجود میں آئے گا یہ خصوصیات اس کے اندر ہونی چاہیے۔ خب آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، بات سے عصمت کہ جو امامت عامہ کا لازمہ ہے۔ عصمت لغت کے اعتبار سے عین صاد میم عصمہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک حقیقت بعض خطرات کے ساتھ ملحق ہو اور ان خطرات اس چیز کو محفوظ کر لیا جائے، وہاں پہ لفظ عاصمہ یا عاصمہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا پانی کے لیے عصمت کیا ہے کہ پانی کے اندر رنگ، بو، تغیر، یہ تبدیلی آ سکتی ہے، اگر اس سے آپ نے اس کو محفوظ رکھا تو یہ آپ کیا ہو جائے گا، یہ پانی معصوم ہے، بچا ہوا ہے، محفوظ ہے۔ لغت میں ہر وہ چیز کہ جو منفی چیزوں کی وجہ سے آلودہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور ان منفی چیزوں کو ذات سے دور رکھا جائے، وہاں پہ لفظ عاصمہ یا عاصمہ استعمال ہوتا ہے، جس کا لازمہ کیا ہوتا ہے کہ چیز بچ جاتی، محفوظ رہ جاتی ہے۔ عصمت اصطلاحی کہ تعریف پھر عصمت کی کیا ہوگی، جس کے اندر بھی یہ عصمت والا رکن پایا جائے گا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گناہ کی آلودگی سے ہمیشہ محفوظ ہوگا، اور گناہ کی آلودگی سے بچنے کا سلسلہ کیا ہے، وہی عصمت جو اس کی ذات کے اندر موجود ہے۔ وہ عصمت مانے بنتی ہے کہ گناہ سے محفوظ رہتا ہے، جان بوجھ کے گناہ کو انجام نہیں دیتا، بھول کے بھی انجام نہیں دیتا، غفلت کے نتیجے میں بھی انجام نہیں دیتا۔ نہ فقط یہ ہے کہ انجام نہیں دیتا بلکہ اس آلودگی کا تصور بھی نہیں کرتا۔ کیوں تصور نہیں کرتا؟ چونکہ پیچھے وہ عنصر موجود ہے بنام عصمت جو اس کی ذات کے اندر موجود ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے انسان نہ فقط یہ کہ گناہ کی وادی میں قدم نہیں رکھتا بلکہ گناہ کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں ہے۔ عرض کریں گے کہ یہ کیسے انسان کی ذات کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پہلی بات عصمت کے عنوان سے کہ عصمت کی حقیقت کیا ہے، وہ کیسے پتہ چلے کہ اس امامت عامہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس منصب کے ساتھ عصمت کا ہونا ضروری ہے۔ خوب یہ ہے کیا چیز؟ اس سے پہلے ایک مقدمہ عرض کروں، پڑھا ہوا ہے آپ نے منطق میں کہ علم کی دو قسمیں ہیں،
کبھی علم حصولی ہوتا ہے اور کبھی علم حضوری ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہے۔ علم حصولی یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کے بارے میں آپ کو علم ہوتا ہے لیکن وہ شے آپ کے ذہن میں نہیں آتی، اس کی ایک تصویر، ایک عکس، ایک سایہ اس کا آپ کے ذہن میں آتا ہے، اس تصویر کے ذریعے پھر اس حقیقت سے آپ عالم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ آنکھیں اٹھا کر دیکھتے ہیں پہاڑ کو، سبزے کو، تو سبزے اور پہاڑ سے ایک تصویر ان آنکھوں کے ذریعے کھنچ کر آتی ہے انسان کے ذہن میں، اور وہ تصویر ذریعہ بن جاتی ہے کہ آپ کو اس خارجی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آنکھ اور یہ دو آنکھیں خدا نے دو کیمرے دیے ہیں کہ جن کا کام ہوتا ہے تصویریں کھینچنا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ خداوند عالم کا کرشمہ دیکھیں کہ آپ دو کیمرے اگر یہاں پہ رکھ دیں تو جیسے ہی وہ کیمرہ تصویر بناتا ہے، جب دو ہوں گے تو تصویریں بھی دو بنیں گی۔ دو کیمرے مل کے ایک تصویر نہیں بناتے ہیں، الگ الگ ہے۔ اور یہ خداوند عالم نے آنکھیں دو دی ہیں، دونوں کا کام تصویر کھینچنا ہے، اور دونوں مل کر ایک تصویر وجود میں لے کے آتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس انسان کو واقعاً پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے۔ وہ یہ تصویر بناتا ہے، تصویر کے ذریعے سے کائنات کا انسان کو علم ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ کہتے ہیں علم حصولی۔ حصولی کیا ہے؟ یعنی فقط صورت آئی ہے اس کی ذہن میں، خود نہیں آئی ہے۔ اور آپ کو جو خارج کا علم ہے، حقیقت خارجی کو آپ آگاہ ہو جاتے ہیں اس سے اور مطلع ہو جاتے ہیں، اس کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تصویر ہوتی ہے۔ اس تصویر کے ذریعے سے آپ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں، یہ علم حصولی کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں علم حضوری، علم حضوری کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ حقیقت خود اپنے وجود کے ساتھ عالم کے پاس موجود ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں علم حضوری۔ حضور نفس الشیء عند العالم یا فی الذہن یا عند العقل، فرق نہیں کرتا جو بھی تعبیر استعمال کریں، فعلاً تضامن۔ بس جہاں پہ خود حقیقت اٹھ کر عالم کے پاس آئے وہ علم حضوری ہے، اور جہاں تصویر کے ذریعے حقیقت کا علم ہو وہ علم حصولی کہلاتا ہے۔ اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ علم حصولی میں خطا ممکن ہے جبکہ علم حضوری میں خطا ممکن نہیں ہے۔ علم حصولی کسب کا محتاج ہے، یعنی پڑھنا پڑتا ہے، جب پڑھیں گے تو آ جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو چھوڑ دیں گے، یعنی آئے گا نہیں۔ علم حضوری کسب کا محتاج نہیں ہے، یعنی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال عرض کروں، بات ذہن میں آئے، وہی مثال ابھی عرض کی کہ اگر پہاڑ کے بارے میں آپ کو علم ہونا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں کے ذریعے اس کی تصویر دیکھتے ہیں، تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے، اس تصویر کے ذریعے آپ کو پہاڑ کی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو علم ہوا ہے ممکن ہے، یہ صحیح اور ممکن ہے غلط ہو، واقعیت کے مطابق نہ ہو۔ جس طرح کہ اس کی ملموس مثال کیا ہے؟ لکڑی صاف، مستقیم، سیدھی، پانی کے اندر آپ ڈالیں تو یہ آنکھ کیسے دکھائی دیتی ہے اس کو؟ ٹیڑھی، وہ لکڑی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے حقیقت کچھ اور تھی، آنکھ کچھ اور دکھائی دے رہی۔ اسے کہتے ہیں خطائے علم حصولی۔ علم حصولی ممکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ حقیقت کے مطابق ہو، کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے اور کبھی صحیح ہوتا ہے، لیکن علم حضوری میں خطا نہیں ہوتی، اصل قابل فرض نہیں ہے۔ مثلاً آپ کو بھوک لگی ہے، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے تو کوئی دوسرا آدمی آ کے بتاتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے، بیچ میں کوئی واسطہ ہے نہیں، یا آپ کی آنکھوں نے کسی چیز کی تصویر بنا کر آپ کو آگاہ کیا ہے کہ بھائی آپ کو بھوک ہے، یا نہ، بھوک کا وجود آپ کے اندر موجود ہے، بیچ میں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اس کے اندر خطا بھی نہیں ہوتی، یعنی بھوک لگی تو واقعاً بھوک لگی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں، بعض ہوتے ہیں نا بناوٹ اپنا بنا لیتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، پھر نئے ڈھنگ سے اپنی ذات کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم حضوری میں یہ نہیں ہوتا، خود شے انسان کے وجود کے اندر ہوتی ہے اور اس کے اندر خطا بھی ممکن نہیں ہوتی۔ خوب یہ مقدمہ اس لیے عرض کیا تھا کہ عصمت، پہلی بات کہ عصمت علم ہے۔ علم کے سائے میں جب انسان کو گناہ کا پتہ چل جاتا ہے پھر گناہ سے اجتناب کرتا ہے،
لیکن آیا علم حصولی ہے؟ اصلاً علم حصولی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر علم حصولی ہو تو اس پوری بشر کو نہیں پتہ ہے علم حصولی کے سائے میں کہ کذب قبیح ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے، غیبت کرنا قبیح ہے، حرام ہے، نہیں پتہ ہے. پتہ ہے، در عین حال انسان اس سے نہیں بچتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے ان گناہوں میں. یہ علم حصولی ہے. لیکن اگر یہی علم حضوری ہو، ممکن نہیں ہے کہ انسان اس آلودگی سے اپنے آپ کو متصل کرے. مثلا ابھی آپ کو علم حضوری ہو جائے، یہی گلاس کے اندر یہ جو محلول پڑا ہے، آپ کو 100% یقین ہو جائے بے علم حضوری، آپ اس کی حقیقت سے آشنا ہو جائیں یہ زہر ہے، ہو پئیں گے؟ کیوں نہیں پئیں گے؟ اس لیے کہ علم حضوری کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے اس کی حقیقت کا، قطعاً اجتناب کرتا ہے. پس پہلا نظریہ یہ ہے کہ عصمت علم ہے اور علم حصولی نہیں ہے، علم حضوری ہے. اور علم حضوری کا خاصہ یہ ہے کہ جہاں پہ علم حضوری ہوتا ہے وہاں پہ انسان اجتناب کرتا ہے. یہی گناہ ہے جو ہم انجام دیتے ہیں. اگر اس گناہ کی حقیقت انسان کو نظر آ جائے علم حضوری کے ذریعے، کبھی بھی اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرے گا. مشکل کیا ہے ہماری؟ مشکل یہ ہے کہ ہمارے فقط علم حصولی ہے ہمارے پاس، اور ہم اس علم حصولی کو حضوری میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان آلودگیوں سے نہیں بچ پاتے. اگر ہمارا بھی علم حضوری ہو جائے تو ہم بھی اس گناہ سے کبھی بھی اپنے آپ کو آلودہ نہیں کریں گے. کمائی کے بعض گناہوں کی نسبت انسان علم حضوری بھی رکھتا ہے اور اپنی ذات سے کبھی بھی ان کو آلودہ نہیں کرتا ہے. یہ نظر بعض بزرگوں کی ہے کہ عصمت علم حضوری کو کہتے ہیں. علم حضوری کے سائے میں معصوم کو گناہوں کی حقیقت بالکل عیاں ہوتی ہے، علم حضوری کے ذریعے سے مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. اور کوئی بھی عاقل انسان جس طرح کے زہر کا اس کو علم حضوری ہو جاتا ہے، کبھی بھی نوش کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. حقیقت گناہ معصوم کے نزدیک علم حضوری کے ذریعے سامنے آتی ہے، جس کے نتیجے میں معصوم کبھی بھی اپنے آپ کو گناہ سے آلودہ نہیں کرتا. سوال کہ یہ علم حضوری انسان اس پہ فائز کب ہوتا ہے؟ کیسے یہ علم حضوری انسان کے لیے وجود میں آتا ہے؟ آپ کو انشاءاللہ تعبیر ملے گی اگر کتابوں میں پڑھیں گے. کہتے ہیں کہ علم حضوری کا پشتوانہ بیک گراؤنڈ اس کا علم لدنی ہوا کرتا ہے. جو علم لدنی کا مالک ہوتا ہے وہ علم حضوری کا بھی مالک ہوتا ہے. اور علم حضوری کی خاصیت یہ ہے کہ حقائق کو جس طرح سے ہیں اسی طرح دکھاتی ہیں، یعنی ان کے اندر خطا ممکن نہیں ہوتی. معنی کر دوں پہلے تاکہ بات مزید ذہن میں آ جائے. لدن کس کو کہتے ہیں؟ یہ دو کلمے ہیں عربی کے، ایک لدن اور ایک عندہ. عندہ بھی قرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لدن بھی قرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں. ابھی ہمیں اسی لفظ لدن سے سروکار ہے. لدن کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ دیکھا ہوگا آپ نے، معمولاً یہ ہے رائج ہے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں ان کی خصوصیات ذکر کی ہیں. لدن کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے اندر جھکنے کی، مڑنے کی، خم ہونے کی صلاحیت موجود ہو. اس کے مقابلے میں بعض ایسی شاخیں ہوتی ہیں جن کو آپ خم کرنا چاہیں، موڑنا چاہیں، نہیں مڑتی ہیں، سخت ہوتی ہیں. شروع میں جیسے درخت کے تنے نکلتے ہیں نا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ بڑے نرم ہوتے ہیں. آپ ان کو موڑنا چاہیں مڑ جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، خمیدہ ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے جیسے وہ پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اب سخت ہوتا ہے. اگر آپ اس کو موڑنا چاہیں گے نہیں مڑے گا، ٹوٹ جائے گا لیکن خم نہیں ہوگا. وہ شاخ جو خم ہو جائے، وہ درخت جو خم ہو جائے، جو مڑ جائے، اس کو عربی میں لدن کہا جاتا ہے. اور یہ بعض درختوں کی خصوصیت ہے. وہ درخت جو صحراؤں میں پروان چڑھتے ہیں ان میں خم ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی. آپ جا کر دیکھ لیں، تجربہ کر لیں. بیابانوں میں جو درخت پروان چڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے نہ وہاں پہ پانی ہے، نہ کوئی بہترین آب و ہوا ہے، نہ کوئی ماحول ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ جو سختیوں میں پروان چڑھتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، آسانی سے نہیں ٹوٹتا. اچھا خم نہیں ہوتا، ٹوٹنا تو بعد کی بات ہے،
اصل خم نہیں ہوتا ہے، موڑ نہیں سکتے ہیں آپ اس کو. بس وہ چیز جو مڑنے کے قابل نہ ہو، جس کے اندر خم ہونے کی صلاحیت نہ ہو، اس کو لدنی کہتے ہیں. بلکہ اپوزٹ ہے نقطہ. لدن وہ درخت کہ جس کی شاخیں اتنی نرم ہوں، جب چاہیں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں موڑ دیں، خم کر دیں. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے یہ لدن ہے. اسی لیے درختوں کی خصوصیات ہیں کہ بعض پودے اور بعض درخت یہ لدن کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی جس طرح چاہیں یہ مڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہیں سے علم لدنی نکلا ہے. علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ علم آتا ہی تب ہے جب انسان کے اندر انعطاف اور جھکاؤ اور خمیدگی آئے. جس انسان کے اندر جھکاؤ نہیں آتا، جو جھکتا نہیں ہے، جو انعطاف پذیر نہیں ہوتا، اس کے اندر علم بھی نہیں آتا ہے. آپ دیکھ لیں، یہ آپ اپنے یعنی اطراف میں حوزے میں جا کر دیکھ لیں، جو تکبر اور استکبار اور غرور کا شکار ہوتے ہیں، کتنا علم ہوتا ہے، ایک سوال کریں اگلے سوال کا جواب ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. جھکاؤ نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے. خود جب جھکتا نہیں ہے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے. مقام لدن کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے انسان جھکے جس طرح خدا جھکانا چاہتا ہے، اور جو خدا کے اوامر اور نواہی کے مقابلے میں جھکنے اور خم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے جھکتا ہے وہ خداوند عالم کے فیض کو لینا شروع کر دیتا ہے. پہلا فیض جو اس خمیدگی کی صورت میں انسان کو میسر آتا ہے وہ علم لدنی ہے. پس جو جتنا جھکتا ہے اس کو اتنا ہی علم دیا جاتا ہے. پیغمبر اسلام کے لیے ہے کہ خدا روکتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. آہستہ آہستہ محبوب رک کے آؤ. کیوں اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو، کیوں اتنا زحمت میں ڈالتے ہو؟ لیکن پیغمبر رکتے نہیں ہیں، مزید عبد شکور بننے کی کوشش کرتے ہیں، مزید جھکاؤ پیدا ہوتا ہے. جتنا جتنا جھکاؤ پیدا ہوتا ہے اتنا اتنا فیض خداوند عالم کا شامل حال ہوتا ہے. اور ایک ہم ہیں کہ خدا کہتا ہے جھکو، وہ جو واجب ہوتا ہے واجب مقدار میں بھی نہیں جھکتے ہیں. خوب یہ کیسے پھر اس علم سے جا کے اپنے آپ کو متصل کرے گا؟ پس علم حضوری کا پشتوانہ علم لدنی ہوتا ہے، اور علم لدنی جھکاؤ کے نتیجے میں انسان کو میسر آتا ہے. اور جھکاؤ ہمیشہ خداوند عالم کے اوامر اور نواہی کے مقابلے میں جھکنا ہے. جہاں پہ اس نے حکم دیا ہے جھک جاؤ، اگر اس امر کی حقیقت معلوم ہے تو بھی جھک جاؤ، معلوم نہیں ہے تو بھی جھک جاؤ. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ دین کا فلسفہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عبودیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. انسان عبد ہوتا ہی وہ ہے جو مالک کی بات پہ جھک جاتا ہے، اگرچہ اس کو معلوم نہ ہو کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، کام کیا پیچھے ہوا ہے. اور یہی اس کا جھک جانا بتاتا ہے کہ یہ عبد ہے. مثال عرض کروں، مثلا فرض کریں آپ دو دوست ہیں، اور دونوں دوست آپس میں اتنے صمیمی ہیں، اتنے ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہیں اور ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں. جب ایک دوست کہتا ہے بھئی یہ کام نہیں کرو، اور وہ اس کے کہنے پہ رک جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کیوں روک رہا ہے. جیسے اس کے کہنے پہ رکتا ہے تو روکنے والے کے اندر احساس عزت بڑھ جاتا ہے، دوستی مزید گہری ہو جاتی ہے کہ یہ اس نے میرا احترام کرتے ہو. اگرچہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں نے کیوں روک رہا ہوں، لیکن جیسے رکتا ہے رابطہ بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ دوسرا دوست کہے کہ ہاں جی آپ یہ کام نہیں کرو، وہ فوراً پوچھے کیوں نہیں کروں، تو بتا دے جی اس وجہ سے نہیں کرو، تو اس کا مطلب ہے دوست کی بات نہیں، وہ وجہ دخیل بنی ہے کہ جس کی وجہ سے رک گیا ہے. بس اس کا مطلب ہے دوست کی بات کی اہمیت نہیں تھی، وہ جو چیز کے اندر نقص تھا اس نقص کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نے روکا ہے، ولی دوست کی اہمیت نہیں ہے. واضح؟ مثلا فرض کریں دوست ہے، اس نے کہا بھئی یہ پیسے آپ کے ہی ہیں لیکن ان پیسوں کو فلاں جگہ پہ خرچ نہیں کرو. کہتا چشم نہیں خرچ کرتا ہوں. جب اس دوست کی بات مان کے وہاں پہ خرچ نہیں کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ بعد کی باتیں ہیں. چونکہ اس کی بات مان کے اس نے اپنے آپ کو روک لیا ہے، احترام، عزت، رابطہ بڑھ گیا ہے، صمیمیت مزید بڑھ گئی ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ یہاں پہ خرچ نہیں کرو، تو پلٹ کے کہے کیوں خرچ نہیں کروں، اور وہ ذکر کر دے کہ جہاں پہ جس نے بھی خرچ کیا وہ ذلیل ہوا ہے، اور تم بھی خرچ کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر اب نہیں دے رہا ہے تو ذلت سے بچنے کے لیے پیسہ نہیں دے رہا ہے.
نہ استاد کی بات پہ یا دوست کی بات پہ اہمیت کا قائل ہو رہا ہے۔ خدا عالم نے کہا کہ میں نے آپ کو عبد بنایا ہے اور میں تمہارا مالک ہوں، جب میں روکوں رک جاؤ، تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ اگر معلوم ہو یا نہ ہو میری بات پہ کان دھرتے ہوئے انجام دو گے، رابطہ عبد اور معبود کا بڑھ جائے گا۔ اور انسان ایسا کوئی عجیب جانور ہے، ہمیشہ ہر چیز کی ٹو میں رہتا ہے۔ خدا نے کہا یہ کام کرو، کہتے ہیں کیوں کریں جی، کیا اس کے اندر فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ وہ اس کا مطلب ہے اگر حکمت آپ کو معلوم ہوگی تو تم حکمت کی وجہ سے اس سے گریز کر رہے ہو، نہ خدا کے کہنے کی وجہ سے۔ فرض کریں یہیں پہ گلاس پڑا ہوا ہے اور گلاس میں پتہ ہے آپ کو کہ اس میں زہر ہے، خوب جب آپ کو پتہ ہے کہ زہر ہے، وہ کہے یا نہ کہے آپ نہیں پئیں گے۔ لیکن جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ زہر ہے اور مالک روکے بھائی اس کو نہیں چھونا ہے، اب نہیں چھوا تو اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے عبد کا تقاضا یہ ہے، عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ مقام لدن میں آؤ، جھکاؤ پیدا کرو اپنے اندر۔ جب جھکاؤ پیدا کرو گے آہستہ آہستہ محبوب کی طرف سے فیض آنا شروع ہو جائے گا۔ اس فیض کا ایک اثر یہ ہوگا کہ آپ کو جو علم میسر آئے گا وہ علم حضوری ہوگا۔ علم حضوری کے سائے میں آپ کے سامنے کائنات پوری صاف اور شفاف ہو جائے گی، اور جب کائنات صاف اور شفاف ہوتی ہے آپ کبھی اپنے دامن کو آلودہ نہیں کریں گے۔ بس علم حضوری بھی علم لدنی کے سائے میں انسان کو میسر آتی ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان نجاسات سے، ان آلودگیوں سے، ان رذائل سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اپنے دامن کو آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ بس پہلا یہ ہے کہ عصمت کیا ہے؟ علم کے سائے میں حقائق عالم واضح ہو جاتی ہیں، ان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، اور جیسی حقیقت معلوم ہوتی ہے علم حضوری کے سائے میں انسان اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا۔ امامت عامہ کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی منصب امامت پہ فائز ہوگا وہ علم حضوری کا حامل ہوگا، جس کے سائے میں گناہوں کی حقیقت سے آشنا ہوگا، کبھی بھی اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرے گا۔ ربا ایک آلودگی ہے معاشرہ انسانی کے اندر، کبھی اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ چونکہ ربا کی وجہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ربا معاشرہ انسانی کی کمر توڑ دیتا ہے، وہ جب یہ حقیقت دیکھ رہا ہوتا ہے کبھی بھی اس سے اپنے دامن کو آلودہ نہیں کرتا ہے۔ یہ پہلا مطلب تھا علم حضوری عصمت کے عنوان سے۔ بعضوں نے کہا کہ نہ، البتہ یہ بات ابھی مزید اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی نظریہ معلوم ہو جائے تاکہ باس میں آ جائیں۔ نظریہ دوم یہ ہے کہ عصمت امامت عامہ کے لیے ضروری ہے، اور عصمت ہے کیا؟ کہتے ہیں عصمت ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی نیرو ہے انسان کی ذات کے اندر کہ جس طاقت کی وجہ سے انسان گناہ کرنے سے رک جاتا ہے۔ سوال، وہ طاقت آتی کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں وہ طاقت ملکہ ہے، اور ملکہ جب انسان کا بن جاتا ہے تو پھر انسان آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ ملکے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، البتہ یہ ملکہ وہ اردو والا نہیں، بادشاہ زادی کو بھی ملکہ کہتے ہیں نا۔ ملکہ یعنی ایک طاقت، ایک قوت جو انسان کے وجود کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پیدا ہوتی کیسے ہے؟ تکرار عمل سے وجود میں آتی ہے، اور اتنا تکرار عمل ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ کام کرنا انسان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جاتا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ ملکہ ہو گیا۔ مثلا فرض کریں ایک شخص سے پہلے دن جاتا ہے سوئمنگ کرنے کے لیے، اور ادھر سے تیراکی نہیں جانتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، پانی میں کودوں نہیں کودوں، کیا کروں، سوچتا رہتا ہے۔ پھر ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں پہ پانی زیادہ گہرا نہ ہو، جانتا نہیں ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جس نے تیراکی سیکھی ہوئی ہے، وہ اس کے لیے پھر پانی کی سطح فرق نہیں کرتی ہے، زیادہ گہرا ہو، کم ہو، بہت زیادہ ہو، فرق نہیں، کود جاتا ہے۔ یہ جو کود گیا، کیوں کود گیا ہے؟ ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس نے ملکہ کی صورت میں حاصل کی ہے، حاصل کرنے کے بعد یہ کام کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسے جو چیز اکساتی ہے کہ یہ کام کر لو اور آسانی سے کر لیتا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے؟ چونکہ پیچھے ایک طاقت موجود ہے، جس طاقت کے بل بوتے پہ یہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس طاقت کو کیا کہتے ہیں؟ ملکہ۔ وجود میں کیسے آتی ہے؟ تکرار عمل سے وجود میں آتی ہے۔ یا مثلا فرض کریں شروع میں ڈرائیونگ انسان کو نہیں آتی ہے، ڈرتا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے چلانے کے لیے ڈرتا ہے،
پھر آہستہ آہستہ تمرین کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، پھر ایک دن وہ ڈر اور خوف اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اب رش کی بات نہیں ہے، کسی چیز کی نہیں ہے، جاتا ہے بہترین انداز سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ گاڑی چلانا کیا ہے، ملکہ بن جاتا ہے انسان کے لیے، لیکن بنتا کب ہے؟ تکرار عمل سے۔ پس تکرار عمل کے نتیجے میں ایک توانائی انسان کے وجود کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس توانائی کے سائے میں وہ بڑی آسانی سے کام انجام دے دیتا ہے۔ وہ عصمت کا معنی یہ ہے کہ جو تکرار عمل سے توانائی انسان کے وجود کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس توانائی کے نتیجے میں جب بار آتا ہے، نامحرم سامنے آتی ہے، آسانی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، لیکن جس کے اندر یہ توانائی نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا، جوانی بھی تھی، عین شباب کا عالم بھی تھا، اور سامنے والی بھی کوئی بدصورت خاتون نہیں تھی، شہرہ عالم خوبصورتی جس کی مقدر بنی ہوئی تھی، اور مطالبہ بھی اس کی طرف سے تھا، دروازے سارے بند ہیں۔ اب وہ توانائی آ کے کیسے روکتی ہے؟ اور عجیب بات ہے، کام تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے انجام دیا، اپنی پاکیزگی کو محفوظ رکھا، اور وہ جو تنہائی میں کام انجام پایا تھا، شہرہ عالم بن گیا، خداوند عالم نے عام کر دیا۔ البتہ یہ بھی ہے، روایات کا مضمون ہے کہ جو محارم الہی ہیں، جن میں ٹیمپریری لذت ہوتی ہے، اگر خدا کی خاطر ان محرمات سے آپ بچیں، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اسی حرام کو حلال بنا کر تمہیں پیش کر دوں گا، وعدہ ہے یہ خدا کا، روایات میں معصومین نے ذکر کیا ہے۔ وہی جو حرام کے اندر لذت آ رہی ہے، خدا کی خاطر آپ اس حرمت سے دستبردار ہو جائیں، اسی چیز کو خداوند عالم کا وعدہ ہے، پہلے حلال بناؤں گا، حلال بنا کر تمہیں پیش کروں گا، اور یہ خدا کا وعدہ ہے۔ وہی زلیخا جو خوبصورت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اب حرام تھی، اس حرمت سے حضرت یوسف علیہ السلام نے منہ موڑا، بوڑھی ہو گئی، لیکن خدا نے عین جوانی کے عالم میں پلٹا کے حلال بنا کے زوجہ بنا کے پیش کر دیا، خدا کا وعدہ ہے۔ محقق میر داماد، نام سنا ہے نا؟ شیخ بہائی کے ہم عصر اور شیخ بہائی کے ہم باس بھی تھے۔ غربت تھی اس وقت، آگا طلاب کے پاس کدھر پیسہ تھا اور کیا امکانات تھے۔ آج طلاب کے پاس سب کچھ ہے لیکن علم نہیں ہے، اس زمانے میں علماء کے پاس علم تھا لیکن باقی کچھ بھی نہیں تھا، چراغ نہیں تھا جس پہ بیٹھ کے رات کو مطالعہ کریں۔ رات کو نکلے، وادی اسلام میں بعض ہیں اپنے مرومین کے لیے قبروں پہ چراغ جلایا کرتے تھے، وہاں سے اٹھے باہر نکلے، البتہ وادی اسلام کا یہ کہاں کا ہے معلوم نہیں ہے، واقعہ ظاہراً ایران کا ہے وادی اسلام کا، چونکہ وہ وہاں پہ نہیں تھے، نہیں ایران کے اندر سے قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، قبر کے اوپر وہ چراغ جل رہا تھا، اس پہ بیٹھ کے مطالعہ کر رہے تھے۔ میر داماد شاہ جو ہے وہ رات کو نکلے اپنے گشت کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ، رات کی تاریکی میں بیٹی اس کی جدا ہو گئی بادشاہ سے، راستہ بھٹک گئی، اور تاریکی کے عالم میں وہ ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی، بالآخر دیکھا دور سے کہ کہیں پہ روشنی نظر آ رہی ہے، تو اس لڑکی نے، بادشاہ زادی نے، اسی روشنی کی طرف بڑھنا شروع کیا، اور آئی، دیکھا کہ ایک طالب علم ہے، مولانا صاحب ہیں، اور کتاب کھول کے اپنا پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ کون ہے ساتھ میں آیا ہے، تو دیکھا انتہائی حسین و جمیل خاتون، عین جوانی کا عالم، اور اس کے بعد نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے اور کیا ہے، مطالعہ کرتے رہے، اور چراغ کے اوپر اپنی انگلی جلانا شروع کر دیں، پہلی انگلی جلائی، دوسری جلائی، تیسری جلائی، چوتھی، 10 انگلیاں ساری کباب کر دی چراغ کے اوپر، اور نماز شب کا ٹائم ہو، اٹھ کے نماز پڑھی، چلے گئے۔ اب بادشاہ کو خطرہ تھا کہ بیٹی رات کی تاریکی میں گم ہوئی ہے تو خدا نہ خواستہ خیر ہی ہو۔ بیٹی کو بلایا، کیا ہوا؟ باپ کو بتایا کہ میں خدا کے شکر سے بالکل محفوظ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ایک ماجرا میں نے بڑا عجیب دیکھا ہے کہ قبر کے کنارے ایک آدمی بیٹھ کے، طالب علم تھا، مطالعہ کر رہا تھا، اور اس نے آنکھیں اٹھا کے میری طرف دیکھا نہیں ہے، بس وہ اپنی انگلیاں جلاتا رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں انگلیاں جلا رہا تھا، کوئی مرتاز تھا، ہوتے ہیں نا بعض لوگ یہ جو عامل ہوتے ہیں، بعض اب الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، کہ عامل تھا، مرتاز تھا، جادوگر تھا، ساحر تھا، کیا تھا، یہ عجیب سا ماجرا دیکھا ہے۔
صبح اٹھے تو کہا کہ جاؤ بھائی مدرسے میں جو طالب علم پکڑ کے لے آؤ جس کا ہاتھ جلا ہوا ہے۔ وہ گئے تو میر داماد تھے، بلایا کہ دونوں ہاتھ 5 انگلیاں جلی ہوئی ہیں، بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بھئی یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کچھ بھی نہیں، رات کی تاریکی بھی تھی، تنہائی بھی تھی، گناہ کے سارے مواقع فراہم تھے اور شیطان بار بار وسوسہ کر رہا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیا ہے، لذت ہے اور خدا کی نعمت آئی ہوئی ہے، اس کو کیوں ٹھکراتے ہو؟ فوراً عقل کے سائے میں اپنے نفس کو سمجھایا کہ اگر اس طرح اپنے آپ کو آلودہ کرو گے جہنم تمہارا مقدر ہے۔ اور جہنم کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ اصلاً جہنم کے ایک دروازے کے ایک گوشے کو اگر دنیا کے اوپر کھول دیا جائے پوری دنیا جل کر کوئلہ ہو جائے۔ تو کہا کہ میں نے اپنا امتحان کیا کہ دیکھو وہ تو بات کی بات ہے، یہ دنیا کی آگ تم برداشت کر سکتے ہو؟ اگر یہ برداشت کر لو تو پھر اپنے آپ کو آلودہ کر لو اس گناہ سے، اور اگر یہ برداشت نہیں کر سکتے ہو تو پھر اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے اسی نیت سے اپنے ہاتھوں کو جلانا شروع کیا کہ دیکھیں میں برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں۔ 10 انگلیاں میں نے جلا دی، نماز کا ٹائم اٹھ کے میں چلا گیا۔ بھری محفل میں شاہ نے اپنی بیٹی سے اجازت لی، اس طالب علم سے شادی کرنی ہے؟ کہا جو ایسا پاکیزہ ہو کیوں نہیں کریں گے؟ بادشاہ نے اسی بیٹی کا رشتہ ان کو دے دیا، ان کا نام کچھ اور تھا، اور میر داماد نام پڑا اس بادشاہ کی وجہ سے کہ بادشاہ کا داماد تھا۔ یقین جانیے محرمات اگر خدا کی خاطر، نہ شہرت یا بقیہ اسباب اور عوامل کی خاطر، نہ، جہاں پہ انسان محرمات میں گرفتار ہو جائے اور خدا کی رضایت کی خاطر اس گناہ سے دستبردار ہو جائے، اسی کو خداوند عالم حلال بنا کر، شیرین اور لذیذ ترین بنا کر انسان کی زندگی میں دے دیتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمیں ان چیزوں کا باور نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، ہمیں اعتماد نہیں ہوتا ان چیزوں پہ۔ خوب عرض کرنے کا مطلب کیا تھا کہ عصمت ایک ہے ملکہ۔ ملکہ کہاں سے آتا ہے؟ تکرار عمل سے۔ تکرار عمل کے سائے میں ایک توانائی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے متکلمین یعنی علم کلام نے یہ بتایا کہ عصمت ایک ملکہ ہے معصوم کے اندر، اور وہ ملکہ تکرار عمل سے وجود میں آتا ہے۔ جب وجود میں آ جاتا ہے تو پھر اس ملکے کے سائے میں معصوم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ ایک نظریہ ہے عصمت کے عنوان سے۔ خود سوال یہ ہے کہ آغا اگر عصمت ایک ملکہ ہے، ایک توانائی ہے اور طاقت ہے انسان کے وجود کے اندر، نمایاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اور نمایاں بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ تکرار عمل سے۔ ایک مرتبہ سے تو کوئی ڈرائیونگ نہیں بنتا ہے نا، چابی دے دیں ہاں بھائی لے اور تم چلانا شروع کر دو، یوں تو نہیں ہوتا ہے۔ ملکہ ہمیشہ تکرار عمل سے وجود میں آتا ہے۔ وہ سوال، بعض نمونے ہمیں ایسے ملتے ہیں معصومین کی دنیا میں کہ جنہوں نے کوئی عمل انجام نہیں دیا ہے، تکرار عمل تو بات کی بات ہے، کوئی عمل وجود میں نہیں آیا ہے، درحالی کہ وہ معصوم تھے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کا ہے، اور حضرت مریم جب لے کے آتی ہیں تو فوراً معاشرہ کیا کہتا ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ جو ہم جانتے ہیں وہ یہ تھا کہ نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ ماں ایسی تھی، اور تم نے شادی نہیں کی ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی یہ ایک قسم کا کنایا تھا جناب مریم کے لیے۔ دوسری طرف سے تہمت کیا تھی؟ معاذ اللہ زنا کی تھی۔ ظاہر سے شادی تو کی نہیں، شادی ہوتی تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے بھائی آپ کی یہاں شادی ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے ولیمہ دینا مستحب ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے بھائی ان کا رشتہ ازدواجی برقرار ہو گیا ہے۔ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، اور یہ سلسلہ کیسے ہوگا؟ ضمناً بات میں مکمل کروں، یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن۔ وہ آیا، ان کا بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا۔ اصلا آپ کو پتہ ہے کہ جناب مریم اور عمران جو ان کے والد تھے، عمران اور حضرت زکریا، یہ آپس میں کیا تھے؟ ساڑو تھے، فارسی میں کہتے ہیں بادناغ، ہم زلف کہتے ہیں اردو میں، یہ ہم زلف تھے۔ عمران کی بیوی اور جناب زکریا کی بیوی دونوں بہنیں تھیں،
اور دونوں لاولد تھے۔ جناب عمران کے جو بیوی تھی اس نے نذر کی تھی خداوند عالم، خدا مجھے اولاد عطا کر، میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ وہ نظر قبول ہوئی، خداوند عالم نے مریم جیسی اولاد دی، ایک دم پریشان ہو گئی۔ پریشان ہونے کے بعد خدا میں نے تو نظر کی تھی کہ بیٹا ہوگا، بیٹا بیت المقدس کی جا کے خدمت کرتا ہے، بیٹیاں تو نہیں کرتی ہیں، لیکن چونکہ نظر کی تھی لہٰذا وقف کر دیا۔ اور جناب زکریا خالو تھے جناب مریم کے، اولاد تھی نہیں، وہ پھر یہ کیسے ہوا یا اختہ ہارون، ہارون کی بہن، خوب اصل ان کا بھائی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے جناب عمران کا، جس کی وجہ سے کہا جائے یا اختہ ہارون۔ یہ وہ نمونے ہیں قرآن کے کہ جہاں پہ قرآن کی تعلیمات سے آشنا ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن کے اندر بعض کلمات ایسے ہیں جو محاوراتی طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور جب آپ اردو میں منتقل کریں تو لفظی معنی نہیں کرو، محاوراتی ترجمہ کرو، کیونکہ جس فضا میں وہ آیت آئی ہے اس فضا کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہ یا اختہ ہارون ایک ضرب المثل تھی اس زمانے میں پاکیزگی کی، جو بہت زیادہ پارسا اور پاکیزہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے اخت ہارون۔ اب وہ مذکر ہو تو بھی اخت ہارون ہے، یا اگر مذکر ہوتا معذرت اگر مؤنث ہوتا اخت ہارون کہتے، اور اگر مذکر ہوتا تو اخ ہارون کہتے، یعنی یہ ہارون کی بہن ہے اور یہ ہارون کا بھائی۔ یہ بہن اور بھائی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ہارون ایک نمونہ تھا تقوی اور پارسائی کا، اور لفظ اخ اور اخت بھائی اور بہن کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، یعنی لفظ اخ اور اخت کا معنی بھائی نہیں ہے عربی میں۔ اخ اور اخت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مماثلت، مشابہت، ایک جیسا ہونا۔ وہ بھائی کو بھائی کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ماں باپ میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بھائی کہہ دیتے ہیں، اور ہم نے سمجھا شاید بھائی یہی ہوتا ہے نا۔ جن کے اندر مماثلت پائی جاتی ہو اس مماثلت کو لفظ اخ یا اخت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کو بھائی کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ مماثلت ہے کس میں؟ جو باپ اس کا ہے وہی باپ اس کا ہے، جو ماں اس کی ہے وہی ماں اس کی ہے، اس تناظر ان کو بھائی کہہ دیتے ہیں۔ بھائی معنی نہیں ہے لفظ اخ کا یا لفظ اخت کا۔ بہن کو جو بہن کہتے ہیں مماثلت کی وجہ سے، وہ مماثلت کیا ہے؟ ماں باپ میں تشابہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے خوبصورت کہا انما المؤمنون اخوا بھی ترجمہ غلط کرتے ہیں، مومن بھائی ہیں۔ کس نے کہا بھائی ہیں؟ مومنین کون ہے؟ کہا کمالات کی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں، جو کمال اس میں ہوتا ہے وہ کمال دوسرے میں ہوتا ہے، اور انہی کمالات کی دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں، علم میں ایک جیسے ہیں، تقوی میں ایک جیسے ہیں، ایمان میں ایک جیسے ہیں۔ یہ مماثلت بتاتی ہے کہ یہ رابطہ اخوت کا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون جیسی۔ ہارون کیا تھا؟ نمونہ تھا تقوی اور پارسائی کا، یعنی جس کو بہت زیادہ پارسا کہنا ہوتا تھا تو کہہ دیتے تھے یہ اخ ہارون ہے یا اخت ہارون ہے، بس یہ ضرب المثل تھی، نہ یہ کہ ان کا کوئی بھائی تھا۔ تقوی اور پارسائی میں آپ ہارون جیسی تھی، اور جو ہارون جیسا ہو اس کے ساتھ یہ نمونہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مثلا فرض کریں یہ ایک پنجابی میں یہ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، نہیں معلوم اب اردو میں اس کا کوئی نیم البدل ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، جو بہت زیادہ پارسا بننے کی کوشش کرتا ہے تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں او بے حاجی سلتی، ہمیں آپ کا پتہ ہے۔ یہ حاجی سلتی بھی اسی پارسائی کا ایک نمونہ ہے، جو اتنی پارسائی میں ہارون جیسی ہو اور اس سے ایک بچہ بغیر شادی کے وجود میں آ جائے، واقعاً قابل تعجب ہے۔ لہٰذا فوراً کہا یا اخت ہارون ماں کانا ابو کے امرأ سوء، نہ باپ آپ کا ایسا تھا، جو ہم نے آپ کے باپ کو دیکھا ہے انتہائی پاکیزہ انسان تھا، ماں آپ کی اپنی مثال تھی، بغیر شوہر کے یہ بچہ کیسے آ گیا؟ فاشارت الیہ، وہاں پہ بولی نہیں، جناب مریم کلام نہیں کرتی۔ اب یہ ایک دن کا بچہ بڑھتا ہے اور گفتگو کرتا ہے، جیسے اشارہ کیا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے کلام کریں؟ میں مذاق کرتی ہوں، مگر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دن کا بچہ کلام کرتا ہو؟ جیسے انہوں نے کہا کیف نکلم، فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کرنا شروع کی، انی عبداللہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ نبوت کا لازمہ کیا ہے؟ عصمت، عصمت ہے جبکہ تکرار عمل نہیں ہے۔ وہ بس کیا کریں، عصمت تکرار عمل کا نام ہے، جبکہ ہم نے دیکھا جناب عیسیٰ کے اندر مقام نبوت بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، کتاب بھی لی ہوئی ہے، جبکہ کوئی تکرار عمل نہیں ہے۔ بس عصمت تکرار عمل کا نام نہیں ہے
کہ جو عمل، البتہ درست ہے کہ کبھی تکرار عمل میں انسان کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن عصمت ملکہ نہیں ہے جو تکرار عمل کے نتیجے میں وجود میں آئے، ایک بات۔ اور دوسری طرف سے کہ ملکہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر تکرار عمل سے وجود میں آتا ہے تو ترک کرنے سے نابود بھی ہو سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک زمانہ ہے انسان گاڑی سیکھتا ہے، گاڑی سیکھنے کے بعد ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ گاڑی بیچ دیتا ہے یا فقیر ہو جاتا ہے، اصل گاڑی ہوتی نہیں ہے، ایک زمانہ ہو جاتا ہے، 15-20 سال بیت جاتے ہیں، گاڑی کے ساتھ اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اب ڈرائیونگ باقی ہے، اب وہ ملکہ باقی ہے نا، اب نہیں ہے، ملکہ زائل ہو گیا ہے۔ اگر عصمت ملکہ ہو تو ملکہ کی خصوصیت یہ کہ قابل زوال بھی ہے، اس کا مطلب ہے اگر عصمت آتی ہے تو زائل بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ عصمت ان کے لیے ضروری ہے اور وہ ملکہ ہے، ملکہ تکرار عمل سے وجود میں آئے گا اور قابل زوال بھی ہے، جبکہ مناصب کے عنوان سے جو خدا دے دیتے وہ قابل زوال نہیں ہوتا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کلام نے ایک ٹیمپریری مشکل کو حل کیا اور وہ اس طرح سے حل کیا جو قابل حل نہیں ہے۔ بس عصمت ملکہ نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ عصمت کہتے ہیں خداوند عالم کی عطا ہے، اور عطا کس کے لیے؟ ہر ایک کو دے دیتا ہے نا، دیتا اس کو ہے جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، جس کے اندر صلاحیت ہوگی خداوند عالم اس کو دے دیتا ہے۔ پس عصمت ملکہ نہیں ہے جو تکرار عمل سے وجود میں آئے، عصمت درجہ ہے، اور درجات خداوند عالم کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تھوڑی سی مرز بندی کر لیں تاکہ بات واضح ہو جائے، وہ یہ ہے عصمت ایک وہ ہے جو منصب کا لازمہ ہے، یعنی جہاں پہ منصب ہوگا وہاں پہ عصمت یقیناً ہوگی۔ جس کو خدا نے نبی بنایا ہے اس کو معصوم بھی بنایا ہے، جس کو رسول بنایا ہے اس کو معصوم بھی بنایا ہے، جس کو امام بنایا ہے اس کو معصوم بھی بنایا ہے، یعنی جیسے نبوت دی ساتھ میں عصمت بھی دے دی۔ اب تکرار عمل کا محتاج نہیں ہوتا، چونکہ نبوت خدا دے رہا ہے، عصمت بھی خدا دے رہا ہے۔ اور جہاں پہ رسالت خدا دے گا وہیں پہ عصمت بھی خدا دے گا، اور جہاں پہ امامت دے گا وہیں پہ عصمت بھی خدا دے دے گا۔ پس جہاں جہاں منصب ہوگا وہاں وہاں عصمت ہوگی۔ ممکن نہیں ہے کہ منصب ہو اور عصمت نہ ہو، چونکہ یہ خدا دیتا ہے، اس لیے درجہ بن جاتا ہے اس شخص کے لیے جس کو خداوند عالم منصب دیتا ہے۔ لیکن برعکس عصمت منصب سے ہٹ کر کمال انسانی بھی ہے۔ کمال انسانی کیا ہے؟ یعنی جس کو طے کیا جا سکتا ہے، جس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جس درجے پہ انسان فائز ہو سکتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عصمت رتبہ ہے، یہ عصمت کمال انسانی ہے۔ اس کمال سے خدا نے کسی کو روکا نہیں ہے، قیامت تک جو بھی اس درجے پہ آنا چاہے آ سکتا ہے۔ غیر معصومین کی دنیا میں آپ جا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منصب ان کے پاس نہیں تھا لیکن عصمت کی دنیا پہ فائز تھے۔ اس کا برجستہ ترین نمونہ پہلا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، درین حال عصمت پہ فائز ہیں۔ یا دوسری طرف سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، امام سجاد علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق یا عمت انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عالمہ ہیں، کسی سے سیکھا بھی، یعنی آپ کے پاس جو علم ہے وہ کون سا ہے؟ علم لدنی۔ آپ کے اندر عبودیت کی منزل اس درجے پہ پہنچی کہ خداوند عالم نے خود اپنا فیض آپ کے شامل حال کر دیا، آپ علم لدنی کی مالک بنی، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ عصمت کے درجے پہ فائز ہو گئیں۔ پس خلاصہ کیا ہوا کہ عصمت ملکہ نہیں ہے، عصمت یا علم حضوری ہے جس کا پشتوانہ علم لدنی ہوا کرتا ہے، یا عصمت وہ منصب ہے جو خداوند عالم ان مناصب کے سائے میں ایک انسان کو عطا کر دیتا ہے، تکرار عمل کا نام نہیں ہے۔ البتہ وہ عصمت جو رتبہ اور کمال انسانی ہے اس کو اس سے الگ کر دیں۔ اور طلبگی اصطلاح میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں، ہر نبی معصوم ہوتا ہے لیکن ہر معصوم کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے، عام خاص مطلق ہے۔ بس بی بی معصومہ ہے، نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے اور امام بھی نہیں ہے۔ اس عصمت کا، عصمت منصبی کا ہونا
امامت عامہ کا خاصہ ہے، جہاں پہ امامت ہوگی وہاں پہ منصب عصمت بھی موجود ہوگا، جو بھی اس منصب فائز ہوگا وہ عصمت سے برخوردار ہوگا۔ البتہ ایک بات جو ضمناً اس کو تھوڑا سا وضاحت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اگر کوئی فرصت ہوئی تو اس میں عرض کریں گے کہ عصمت رتبی کیا ہوتی ہے اور کس طرح انسان عصمت رتبی اور کمالی پہ فائز ہو جاتا ہے۔ سلسلہ کلام جاری انشاءاللہ بیان ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔